بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ میں نے درس قرآن کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ آج کی ہمارے جو سبق ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جہاد کا تذکرہ فرمایا، اور اب یہاں انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، اور ہلاکت میں نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، وَتُلْقُوا، اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ کے دین کو جو روپے پیسے کی جب کبھی ضرورت پڑے، مدد کی ضرورت پڑے، تو جو لوگ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے جی چراتے ہیں، وہی لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر ایک دفعہ آپ نے عام اپیل کی، اس وقت جو لوگ اپنے مال کو سمیٹ کر بیٹھے رہے تو گویا انہوں نے اپنے آپ خود ہلاکت میں ڈالا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راہ پہ خرچ نہ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اور بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ اتنے گناہ بڑھا کر دیتے ہیں، دنیا میں بڑھا کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت ایک یعنی اس طرف جو ہے امت محمدیہ کو توجہ ان کی یہ دلا رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ پہ خرچ کرو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کرو، احسان کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اور دین میں ہم جو ہے وہ پیچھے، ہر وقت پیچھے پیچھے بیک پہ ہی رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہمیں جو ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں بڑھنا چاہیے، مقابلہ میں آنا چاہیے، لیکن ہم دنیا کے بارے میں تو مقابلہ بازی کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملہ میں ہم اس بہت ہی کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، بس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم نیکیوں میں بڑھو، ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، بہتر آگے جانے کی کوشش کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ایک حدیث جبریل ہے، اس میں حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائے کہ اسلام کیا ہے۔ اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے یہ سوال کیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تراہ، فإنہ یراک، پھر وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ کہ ہم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ جس طرح انسان کی اگر متواتر نگرانی ہو رہی ہو۔ پہلا تو دیکھیے کتنے محبت کی بات ہے کہ اللہ کو دیکھ رہے، جب انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا تو انسان کی ساری توجہ اس نیکی کی طرف ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی اس سے پھر تقویٰ پیدا ہونے کی ایک دلیل ہے کہ جب اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا،
اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور دیکھیں نا، جہاں کیمرے لگے ہوئے ہوں، لوگ بیٹھے کام کر رہے ہوں، تو وہ ان کا دوسری منفی طرف جو ہے نیگیٹو جانا بہت کم ہو جاتا ہے، کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھی ہمیں واچ کیا جا رہا ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں ان کے ڈر سے، تو ہم برائی سے یا برے کام سے رک جاتے ہیں، ہمارے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے کیمرے تو ہر وقت ہمارے اوپر فٹ ہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں میں ہر وقت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر ہمیں کیوں اللہ کے خوف سے ہم گناہوں سے کیوں نہیں رک جاتے، کیوں باز نہیں آ جاتے برائیوں سے؟ یہ ہماری بدبختی ہے کہ اصل میں دین کی ہمارے اندر قدر و منزلت ہی نہیں، دین کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہی نہیں، کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے 2 نگران فرشتے ہمارے دونوں کندھوں پر بٹھا رکھے ہیں، جو ہماری ہر حرکت کو لکھ رہے ہیں، یعنی صرف دیکھنے لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کے طور پر آ رہی ہے بات۔ تو یہ دیکھیں سارا اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے کہ ہماری ہر حرکت جو ہے کیمروں میں محفوظ ہو رہی ہے۔ تو پھر ہم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کہ دنیا والے سے، دنیا داروں سے تو ہم ڈر جاتے ہیں، کہ اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، کیمرے کے ساتھ نگرانی ہو رہی ہے، تو اللہ کے کیمرے تو ہر وقت ہماری نگرانی کر رہے ہیں، کیوں ہم یہ جو ہے اس طرف نہیں آتے؟ اگر ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہی بات ہے، عبادت کا کیسا لطف اور مزہ ہے۔ کم از کم اس بات کا تو ضرور یقین کیجئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، بلکہ ہمارے نبی اکرم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دل میں پیدا ہونے والے خیال کو، ہونے والے خیال کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہماری جو ظاہری حرکات ہیں، تو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، سوچنا چاہیے کہ ہماری تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، پھر ہم قیامت کے دن انسان کیسے اس کو جھٹلا سکے گا ثبوت کے طور پر ہر ہمارا عمل؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر لحظہ، ہر وقت ہم اپنے اندر سے خامیوں کو دور کریں، نقائص کو ختم کریں، اصلاح کریں، اچھائی کی طرف جائیں، اور دل کو صاف کر لیں، دل کے شیشے کو صاف کر لیں، کہ اللہ رب العزت کا مقام ہی دل ہے، انسان کا دل ہے۔ تو ہم اس شیشے کو صاف کریں تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ یہ چند روزہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کچھ نہیں دے گی۔ دنیا کو آخرت کے لیے سرمایہ بنائیں، اس کو اچھائی پر خرچ کریں، لوگوں کی بھلائی پر خرچ کریں، لوگوں کی مدد کریں، مجبوروں کی مدد کریں، اصلاح کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ جتنا خرچ کریں گے، یہ ہمارے لیے زیادہ راہ بنے گا۔ قیامت کے دن ہمارے لیے یہ اللہ کی رضا کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی خوشنودی یا رضا حاصل ہو سکے۔ آمین۔